بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کدو جلدی ہضم ہونے والی سبزی ہے۔ یہ فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہیں، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہیں اور رنگت نکھارتی ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اس سے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ دلاسا دے کر تمہیں روکے رکھتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری پرواز سے ڈرتے ہیں۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر تین باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، غیر ذمہ دار۔ نمبر 2، کم سن۔ نمبر 3، قوت برداشت کی کمی کا شکار۔ ناظرین، موجودہ زمانے میں تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کرنے پر فوکس کریں۔ مالی حالات ٹھیک ہونے کے بعد تعلقات بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک انار کھانے سے 30 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چبایا کرو۔ بوڑھے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی۔ زیادہ ہنسنا مرد وزن دونوں کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن میں کمی لاتا ہے اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ دو عادتیں لوگوں میں آپ کی قدر اور عزت بڑھا دیتی ہیں۔ بات چیت کرنے کے دوران مختصر مگر جامع جواب کا انتخاب کرنا اور لوگوں کے ساتھ کم سے کم وقت گزارنا۔ فرش یا زمین پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ گردن پر درد ہونے لگے تو شبنم کے قطرے گردن پر لگا دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے پرہیز کریں ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبزی کے ابلتے ہوئے پانی میں سرکہ کے چند قطرے ڈالنے سے رنگت اور مٹاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبزی کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دے تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک والے پانی میں بھگو دیا جائے تو سبزی کی رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو صدوں میں سستیوں کی نظر کی جاتی ہیں اور پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے کیونکہ بات کاتب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ ناظرین، ایک فرضی واقعہ مشہور ہے کہ کسی گھنے جنگل میں ایک بکری بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی جیسے اسے کسی خطرے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ ایک درخت پر بیٹھا ہوا یہ کوا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ نیچے اترا اور بکری سے پوچھنے لگا، بہن، تمہیں جنگل کے ہونہار جانوروں سے کوئی خوف نہیں؟ اتنی نڈر اور بے فکر کیسے ہو؟ بکری نے مسکرا کر کہا، کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی اپنے 2 چھوٹے بچوں کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر مر گئی تھی۔ میں نے ان پر ترس کھایا اور انہیں اپنے دودھ سے پالا۔ آج وہ دونوں شیر جوان ہو چکے ہیں اور پورے جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ ہماری بکری ماں کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اب جنگل کا کوئی درندہ خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کوا بہت متاثر ہوا اور دل میں سوچنے لگا، کاش مجھے بھی کبھی ایسی اچائی کرنے کا موقع ملے کہ فرندوں کی دنیا میں میرا بھی کوئی مقام بن جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اڑتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دریا میں ڈبکیاں کھاتے ایک چوہے پر پڑی۔ فوراً نیچے اترا، چوہے کو پانی سے نکالا اور ایک پتھر پر لٹا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جیسے ہی چوہے کے حواس بحال ہوئے، اس نے بنا سوچے سمجھے کوے کے پر اترنے شروع کر دیے۔ کوا چائی کرنے کی دہن میں مست اور چوہا اپنی فطری مزاج میں مصروف۔ تھوڑی ہی دیر میں چوہا بالکل ہوش ہو گیا اور بھاگتا ہوا اپنے بل میں جا گھسا۔ کوا اپنی نیکی پر خوش ہو کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا، لیکن چند ہی لمحوں میں زمین پر منہ کے بل آ گرا۔ اس کے پر کٹے ہوئے تھے اور اب وہ اڑنے کی قابل نہ رہا، بس زمین پر کبھی اچھلتا کبھی گھستا۔ اتفاق سے بکری در سے گزری تو کوے کو اس حال میں دیکھ کر پوچھا، ارے بھائی کوے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟
कौवा गुस्से से बोला, ये सब तुम्हारी बातों का नतीजा है। तुमसे मुतासिर होकर मैंने चाय के जज्बे में चूहे की जान बचाई, मगर उसने मेरे फर ही कुतर डाले। बकरी हंस पड़े और कहने लगी, अरे नादा, अगर आज चाय ही करनी थी तो किसी शहर के बच्चे के साथ करता। चूहा तो आखिर चूहा ही रहेगा। याद रखे, बदजात और बद असल को अच्छाई रास नहीं आती। ऐसे के साथ भलाई का ही अंजाम होता है जो तुम्हारे साथ हुआ। नाज़रीन, क्या कभी आपने सोचा कि आपका एक जुमला आपके बच्चे की खुद एतमादी को तबाह कर सकता है? बच्चे हसास होते हैं, वो वालिदैन के अल्फाज को दिल पर लेते हैं और अक्सर उन्हीं अल्फाज की वजह से अपनी सलाहियतों पर शक करने लगते हैं। बाज़ औक़ात वालिदैन बच्चों से कहते हैं कि तुमसे तो कुछ नहीं होता। ये जुमला बच्चे के अंदर नाकामी का खौफ बिठा देता है। वो कोशिश करने से पहले ही हार मानने लगता है, क्योंकि उसके जहन में ये बिठा दिया जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसी तरह बाज दफा वालिदैन बच्चों को ताना देते हैं कि दूसरों के बच्चे देखो कितने अच्छे हैं। ये जुमला बच्चे में एहसास कमतरी पैदा करता है। जब वालिदैन बच्चों को दूसरों से मवाजना करते हैं तो वो खुद को कमतर समझने लगता है और उसके दिल में वालिदैन के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से हमेशा नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। हदीस में आया है, बच्चों के साथ रहमत वाला मामला करो, क्योंकि जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। नाज़रीन, डिप्रेशन में बाज लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, जिससे उनकी तबीयत मजीद खराब होने लगती है। याद रखें, कुव्वत मुदाफ़ियत की हिफाजत के लिए मुतवाज़िन ऐसा खाना बहुत जरूरी है। चाहे आपका दिल खाना खाने को नचा रहा हो, जो आपसे हंसते हुए मिले और पीठ पीछे आपकी इबादत करे, वही असल में हासिद है। नाज़रीन, मसोड़ों से खून बहता है तो थोड़ी सी फटकरी रात को भिगोकर 10 ग्राम नमक मिलाकर पेस्ट बना ले। उसको वक्तन पवक्तन मसोड़ों पर मिला करें। ऐसे मसोड़े मजबूत हो जाएगी। बच्चों या बड़ों की मुंह में चाले बन जाए तो चटकारा फाने के लिए फटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे गीला करे। फटकरी का पाउडर अपने मसोड़ों के चालों पर लगा ले। 2 मिनट के लिए लगा रहने दे और फिर उसे थोक दे। उसे निगलना नहीं। फिर पानी से कुली करके मुंह साफ कर ले। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से चाले ठीक हो जाते हैं। तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द कम हो जाता है। चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। शाम के वक्त मूंगफली खाने से खांसी का मसला हो सकता है। कान में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से दर्द रुक जाता है। अगर खवातीन अपने जिस्म या चेहरे के गैर बाल खत्म करना चाहती हैं तो फिर फटकरी को अरग गुलाब में मिक्स करके उसका मिक्सचर बना ले और उस जगह लगा ले जहां से बाल खत्म करना चाहती हैं। 20 मिनट के लिए उसे लगा रहने दे। जब ये खुश्क हो जाए तो उससे बाल साफ हो जाएंगे। खवातीन अगर चेहरे पर मोटे और काले बालों से जान छुड़ाना चाहती हैं तो फटकरी पीस कर महफूज कर ले। अब उसे रोजाना हम उसे पानी में मिलाकर रोई की मदद से चेहरे पर लगाए। खुसूसन जब भी थ्रेडिंग या विक्सिंग करें, उसे अपने चेहरे पर जरूर लगाए। ये अमल हफ्ते में कम से कम 3 बार जरूर करें। इस अमल से चेहरे के बालों की अफजाइश में कमी आएगी। फटकरी की डली से बराह रास्त भी गीले चेहरे पर मसाज किया जा सकता है। फटकरी की बड़ी अफादियत है। फटकरी को अच्छी तरह जलाकर पाउडर बना लें। रेटे की गुठली की राख और फटकरी की राख हम वजन लेकर दांतों पर मले तो आराम आ जाता है। फटकरी और कीकर का कोयला हम वजन लेकर बारीक पीस कर कपड़े से छान कर रख लें। उसको दांतों पर मलने से दांतों की तमाम बीमारियों में आराम मिलता है। ये अमल दानों से निजात हासिल करने के लिए रोजाना इस्तेमाल करें। फटकरी लगाने की सूरत में अगर जलन महसूस हो तो फौरन चेहरा धो ले। नाजरीन, गर्मी के मौसम में सुबह घर से निकलने से पहले अगर दही की लस्सी बनाकर पी लिया जाए तो सारा दिन पानी की कमी नहीं होती और प्यास भी नहीं लगती। लेमू का छिलका चबाने से हाजमा ठीक रहेगा और मैदे की सफाई हो जाएगी। बदन का ढीलापन दूर करने के लिए रोजाना 5 अदद खजूरें खाएं। जिस्मानी कमजोरी खत्म करने के लिए खजूर का इस्तेमाल करें।
مثانے کی کمزوری، جلن اور جملہ امراض سے محفوظ رہنے کے لیے بونے چنے ایک مٹھی بھر روز ضرور کھائیں۔ دماغی کام کرتے وقت تھکاوٹ حاوی ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ اپنے کپڑوں سے منہ پونچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں میں چمک چاہتے ہو تو روزانہ رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کرو۔ اگر کالی کشمش نہ کھا سکو تو آنکھوں میں شہد ڈالا کرو۔ رات کو زیادہ پانی مت پیو، اس سے آپ کے مثانے کی طاقت کم ہو جائے گی اور پیشاب بار بار تنگ کرے گا۔ زیادہ ٹھنڈا کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ جان لے یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ کھانا ہمیشہ آہستہ کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو لوگ روزانہ کیڑا کھاتے ہیں ان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ملاقات کے وقت لوگ سب سے پہلے آپ کی جوتے نوٹس کرتے ہیں اور جوتوں ہی سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ گلے میں خراش رہتے ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھائے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کی عادت بنائے، اس سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، گھر سے باہر جاتے وقت ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ لو، آفات دور ہوگی۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو ورنہ گلا زیادہ بیٹھ جائے گا۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلم ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو دودھ کی بلائی اپنے چہرے پر لگاؤ، چائیا ختم ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں اور شوگر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ 5 عادات جو آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، تکیا لگا کر سونا، پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ ناظرین، شیشے چمکانے کے لیے سرکہ اور پانی ملا کر شیشوں پر سپرے کریں اور خشک کپڑے سے پونچھ لیں۔ کپڑوں سے پسینے کے داغ دور کرنے کے لیے لیموں کے رس میں بیکنگ سوڈا ملا کر داغ پر لگائے اور دھو لیں۔ ممکن ہے کہ کسی انسان کی نیت صاف ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، اس لیے ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کیجیے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو نہار منہ شہد اور لیمو پانی میں شامل کر کے پیو۔ معدے کے جملے مسائل سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائے جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ ناظرین، چاولوں سے پہلے لیمو کے چند قطرے پی جاؤ، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دے۔ صحت کے لیے سرخ مرچ کی بنسبت کالی مرچ زیادہ مفید ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور نظر کی تیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ جسم خود کو نقصان دہ کام سے روکا جا سکے۔ ناظرین، گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ جھریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکری کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو گیلا کر کے آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر رگڑیں۔ کچھ دیر بعد ارک گلاب سے چہرے کو دھو لیں اور اس کے بعد موئسچرائزر کا استعمال کریں۔ کیل مہاسوں اور دانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکری کو باریک پیس کے اس میں ارک گلاب شامل کر کے دانوں اور کیل مہاسوں پر لگائے۔ 20 منٹ لگا رہنے دے اور بعد میں دھو لیں۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر خودغرض ہوتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہی ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں۔ بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھائے، اس سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، خارش 2 طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ پھٹکری جلا کر راکھ بنا کر اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش میں آرام آ جاتا ہے۔
دل اور ہڈیوں کی کمزوری کے شکار فرد بیر کو کھانے کی عادت بنائے تو وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جن مرد و خواتین کی بالوں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیلے ہو جاتے ہوں، یا بال صاف کرنے والی کریم اور شیمپو کرنے سے بالیں کالی ہو جاتی ہوں، وہ فٹکری کے پاؤڈر کو پانی یا عرق گلاب میں ملا کر پیسٹ بنائے اور اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے لگا لے۔ اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا، بالوں سے بدبو نہیں آئے گا اور بالیں دوبارہ صاف ہو جائے گی۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے 2-3 کھجوریں کھا لیں، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ 3 ایسی اعضائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 1 بند گوبھی، نمبر 2 لیمو کا رس، نمبر 3 پالک کا زیادہ استعمال۔ جب بھی منہ دھوئے تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کرے، قبض فوری دور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو مت بتاؤ کہ تمہارا ہاتھ درد کر رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی شخص ایک دن اسے مزید مروڑ دے۔ کبھی کسی کو اپنی آنسو کی وجہ مت بتاؤ، کیونکہ وہ جان لے گا کہ تمہیں کیسے رلانا ہے۔ اپنی کمزوریاں کسی پر ظاہر نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی ایک دن آپ کی کمزوریاں تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔